عوام کی کامیابی ان کے استحکام کی کامیابی ہے۔ استقلال کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اپنے حقوق کے لیے اپنا دفاع کیا، اپنے ملک کا دفاع کیا اور سامراجیت کے سامنے جھکے نہیں، امپیریلزم کے سامنے جھکے نہیں، کیپٹلسٹ پاورز کے سامنے جھکے نہیں، ان پہ ہر کوئی حربہ استعمال کیا گیا، ہر کوئی پاور جو ہے پاسبل پاور جو تھا ان امپیریل پاورز کے پاس وہ استعمال کیا، چاہے وہ ملٹری مائٹ ہو، اسٹرائک بھی کیا گیا، حملہ بھی کیا گیا پورے ملک پہ، مذہبی قیادت بھی شہید کی گئی، سیاسی قیادت بھی، دفاعی قیادت بھی جو ہے شہید کی گئی ان کی، اور اکنامک طاقت کا بھی ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ 40 سال سے سینکشنز لگے تھے اس ملک کے خلاف، ہر طرح کے سینکشنز، یہ دوائی بھی امپورٹ نہیں کر پاتے تھے باہر کے ممالک سے، کریٹیکل النیسز کے لیے جن دوائیوں سے علاج ہوتا ہے وہ دوائیاں بھی یہ 40 سال سے امپورٹ نہیں کر پاتے تھے۔ اس طرح کی سینکشنز تھی اس ملک کے خلاف۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے فلسطین کے حوالے سے جو اصولی طور ایک سٹینڈ لیا تھا، ملک کی ایک فارن پالیسی تھی کہ فلسطین اور فلسطین کے عوام کی حمایت کریں گے، ہر طرح سے حمایت کریں گے، فلسطین کے مسئلے سے یہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ایکسیس آف ریزسٹنس جو ہے لبنان، اس میں ایک اہم ملک ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ لبنان کے دفاع کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے اور ان کا سپورٹ کریں گے، اور اسی طرح سے اپنے دفاعی معاملات میں 40 سال تک جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اس پہ مستحکم رہے۔ انہی 40 سالوں میں فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے سینکشنز بھی اٹھائے، سینکشنز کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا اور جنگوں کا بھی مقابلہ کیا۔ آخری جنگ جو آپ نے دیکھی تھی بدترین جنگ تھی، جس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ساری قیادت شہید کی گئی۔ اس کے باوجود بھی اس ساری طاقت کو ایران کے ڈیمانڈز کے سامنے جھکنا پڑا اور قبول کرنا پڑا۔ نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے 40 سال سے ہی ایران کا سٹینڈ یہ تھا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز بنانا نہیں چاہتے، اٹامک ویپنز وہ بنانا نہیں چاہتے۔ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ بھی تھا اس حوالے سے کہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال حرام ہے، تو وہ نیوکلیئر ویپنز پہلے سے ہی بنانا نہیں چاہتے تھے۔ تو جو آج اس نیگوسیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا، تو یہ اپنے سٹینڈ سے کوئی ایران نیچے نہیں آیا ہے، پیچھے نہیں ہٹا ہے، یہ پہلے ہی ان کا سٹینڈ تھا۔ اس کے برعکس جو سینکشنز ہیں ان کو اٹھانے کی بات کی گئی ہے نیگوسیشنز میں، اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے کھولنے کی بات کی گئی ہے، یعنی امریکی پریزنس وہاں پہ نہیں ہوگی اسٹریٹ آف ہارمز میں، وہ دوسری کامیابی ہے ایران کے لیے۔ ایران کے اطراف میں جتنی بھی ملٹری پریزنس ہے امریکہ کی، وہ ملٹری پریزنس جو ہٹائی جائے گی ایران کے نیبرہڈ سے۔ اس سے بڑی کامیابی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے ملک کے لیے ہونی چاہیے جو 40 سال کی سینکشنز کا شکار تھا اور اکیلا تھا، اس کے باوجود لڑ رہا تھا اور پوری طاقت کو اس پر مجبور کیا، اسرائیل کو بھی، امریکہ کو بھی اور ویسٹرن پاورز کو بھی، کہ وہ ایران کے نیبرہڈ سے اپنی ملٹری پریزنس کو ختم کرے۔ جو پیسہ فریز ہوا تھا، ایران کا جو جائز پیسہ تھا، تجارتی پیسہ جو تھا اس اسٹیٹ کا، وہ انفریز کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ایران نے جو ہے اس کے مقابلے میں نہ ریزسٹنس سے اپنی حمایت ہٹائی ہے، نہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن قبول کی ہے کہ وہ ریزسٹنس سے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ لبنان ہو، حزب اللہ اور حماس ہو، ان سے اپنی حمایت ہٹائیں گے، اس طرح کی کوئی کنڈیشن انہوں نے قبول نہیں کی ہے، نہ یو ایس اور اسرائیل کی ہیجمنی کو ریجن میں قبول کرنے کی کوئی کنڈیشن انہوں نے قبول کی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جو قربانیاں ایران کے عوام نے دی ہے، ایران کی قیادت نے دی ہے، اس قربانی نے رنگ لایا، ایران کے عوام نے جو استقامت دکھایا اس استقامت نے رنگ لایا، اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی، ہندوستان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ایک سبق ہونا چاہیے کہ امپیریل پاورز کے خلاف کیسے لڑا جا سکتا ہے۔ یہ ملک جو ریجن میں، خطے میں انہی کلونیل پاورز کے خلاف ایک بڑی طاقت مانا جاتا تھا، پچھلے 12 سال میں مودی کی رجیم میں یہ انہی امپیریل پاورز کے سامنے جھکتا آیا ہے۔ ہم ایک لیڈرشپ مقام سے اب کمپرومائزنگ مقام تک آ چکے ہیں، ایپسٹین رجیم کے سامنے ہم جھک چکے ہیں، جہاں پہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تیل بیچے، وہاں پہ تیل خریدے، وہاں سے تیل خریدتے، جہاں سے کہتے ہیں کہ تیل نہ خریدے وہاں سے تیل نہیں خریدتے۔ ہمارے اطراف میں جو کل کا ہی آپ کے سامنے مثال ہوگی، ایک شپ پہ حملہ کیا، ہندوستانی جس پہ کریو تھا ان کو قتل کیا گیا،
बेगुनाह कत्ल किया गया, मगर हम उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पाए। तो इसी तरह से जो ईरान पे जब हमला हुआ, हम खामोश रहे, हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हटे। उस वक्त हमने दिखाया कि हम इंपीरियल पावर्स के सामने कैसे कमज़ोर हो चुके हैं। ट्रेड डील में हमें डिक्टेट किया जाता है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील किन कंडीशंस पे होनी चाहिए, और हम वो कंडीशंस कबूल करते हैं। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है लीडरशिप के पोजीशन से नीचे आया है, और उसके बरक्स ईरान ने ये दिखाया कि वो उसूल के बुनियाद पे एक ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और मैं ये भी इस बात में दोहराऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी इसी मिसाल को कोट करते हुए कहूँगा कि हम भी इसी तरह से अपने जायज़ का आईनी हुकूक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए पुरअमन जदोजहद लड़ सकते हैं। अगर 40 साल से एक कौम जिनकी इकॉनमी को तबाह किया गया, जिनकी लीडरशिप को तबाह किया गया, जिनके मुल्क को तबाह किया गया, लीडरशिप को शहीद किया गया, वो अपने हुकूक के लिए अगर वो लड़ सकते हैं, तो हमारे आईनी हुकूक है, हमारे कानूनी हुकूक है, हमें इसी मुल्क के आईन ने कुछ हुकूक दिए हैं, उन हुकूक के लिए हमें लड़ने से कौन रोकता है। इस तरह के प्रिंसिपल्स हमारे लिए भी जो है सबक है कि हम अपने हुकूक के लिए लड़ सकते हैं। थैंक यू सर। और इस अलावा मैं इसी के अलावा मैं उस पार जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, मेरी यही उम्मीद होगी कि वो ज़्यादतियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म हों। हम जम्मू कश्मीर के अवाम गोली का शिकार, ज़्यादतियों का शिकार इस तरफ भी हो रहे, उस तरफ भी हो रहे। हम इस तरफ कभी PSA, UAPA, कभी 2019 के फैसलों के शिकार होते, और कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़्यादतियों का शिकार होते। चाहते हैं कि ये ज़्यादतियाँ जो है इस तरफ भी ख़त्म हो, उस तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का शिकार होते हैं, उस तरफ 2019 के फ़ैसलों का जो असर है हम पे आज दिख रहा है। इस तरह के फ़ैसले उस तरफ भी दहाइयों से लिए गए हैं, और वहाँ की आवाम को भी जो है पावरलेस किया गया है। उनकी भी वही डिमांड है कि उनको इख्तियारात दिए जाए, अपने रीजन को चलाने के लिए, उनके ख़ित्ते को चलाने के लिए उनकी बात को मुकद्दम माना जाए। उनके हाथ में इख्तियारात, वो फ़ैसला लेने में इख्तियारात उनके हाथ में, और वो कोई डिमांड जो है वो नाजायज़ नहीं है। वो ऑटोनमी, वो अथॉरिटी, वो ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है, वो उस तरफ के लोगों को भी मिलनी चाहिए, वो इस तरफ के लोगों को भी मिलनी चाहिए। दोनों ममालिक को इन जायज़ डिमांडों को सुनना है। हमने ऑटोनमी के लिए एस्पायर किया था, न कि ग़ुलामी के लिए, ना उस तरफ ना इस तरफ। ऑटोनमस स्टेटस हमारा रेस्टोर किया जाए, उस तरफ भी और इस तरफ भी, और लोगों की डिमांड्स को जो है इज़्ज़त से सुना जाए, ना कि गोली से जवाब दिया जाए, चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ। लोगों की जायज़ बातों को सुना जाए, चाहे उस तरफ हो या चाहे इस तरफ हो। इस तरफ लोगों की बातों को UAPA, PSA से ना दबाया जाए। इसी तरह से वहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बातों से लोगों की जायज़ डिमांडों को ना दबाया जाए। पीसफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात उस तरफ होती है या इस तरफ होती है, उन बातों का जो है एहतराम रखा जाए। ये कत्ल आम, ये UAPA का इस्तेमाल, ये PSA का इस्तेमाल, ये 2019 के जैसों की अथॉरिटेरियन फ़ैसलों का इस्तेमाल दोनों तरफ से जो है बंद किया जाए।